زندہ باد وہ رہبر پیارا زندہ باد صدیق ہمارا زندہ باد وہ رہبر پیارا زندہ باد صدیق ہمارا رہبر ہے ہم رہبر کے گلزاری. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے تردد کیا، بحث کی، مگر صدیق اکبر وہ ہے جسے میں نے دعوت دی اس نے فوراً قبول کر لی. یہ صدیق اکبر وہ ہے. اب یہ کون صدیق اکبر ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند طلوع ہوا، مکے کے گھر گھر میں داخل ہوا اور پھر وہ چاند میرے آنگن میں اترا اور میری گود میں آیا. وہ چاند میری گود میں آیا. فرماتے کہ میں بڑا حیران و پریشان ہوا. جب میں کہیں کسی طرف گیا تو میں نے کسی راہب سے پوچھا، تجارت کے لیے آپ جاتے تھے، فرمایا کسی سے پوچھا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے. تو صاحب معارج النبوت نے لکھا کہ اس راہب نے کہا کہ ذرا اپنی قمیض کو اوپر کر. فرماتے میں نے قمیض اوپر کی تو میرے ناف کے پاس تل کا نشان تھا. جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا تو ہی وہ ہے. تو کہنے لگے کہ کون؟ فرمایا کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں جو تیری گود میں آرام فرمائے گی. تجھے کیسے پتا؟ انہوں نے کہا تیری یہ میری ناف کے پاس کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا تورات و انجیل میں تمہاری نشانیاں ہیں. تورات و انجیل میں نشانیاں ہیں. اب جن کے یاروں کا ذکر اللہ پہلی کتابوں میں کر دے گا، حضور کے ساتھ ان یاروں کا بھی ذکر سابقہ انبیاء کی کتب میں ہو گیا کہ میرے محبوب کے یار کون کون سے ہو گئے. پتا چلا جو نبی کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ اسے کتنی عظمتیں عطا کر دیتا ہے، کتنی بلندیاں عطا کرتا ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تجارت سے واپس آیا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ تیرے یاد ہے یہ کیا کیا. اب صدیق اکبر کی دوستی جو حضور کے ساتھ تھی وہ پہلے سے تھی. حضور کے ساتھ ان کا پیار پہلے سے تھا، یاری دوستی ان سے پہلے ہی تھا. جب واپس آیا تو مجھے کہنے لگے کہ تیرے یار نے یہ کیا کہا. اس نے اعلان نبوت کر دیا، بتوں کی عبادت سے روک دیا. اب وہ بتوں کی عبادت کو برا مانتے ہیں، ہمارے بتوں کو اچھا نہیں سمجھتے. انہوں نے ایک خدا کا اعلان کر دیا اور خود رسول اللہ کا دعویٰ کر دیا ہے. جناب ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں چلا درے مصطفیٰ کی طرف، کاشانہ مصطفیٰ پر پہنچا. میں نے دروازہ کھٹکایا، حضور باہر تشریف لائے تو میں نے کہا میرے پیارے آپ نے یہ کیا اعلان کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں صدیق میں نے اعلان کیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانی رسول اللہ. وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ میں اس کا رسول ہوں. فرمایا میں نے یہ کہنا تھا. صدیق اکبر نے کہا کہ آمنا وصدقنا. سبحان اللہ. ایمان لایا اور اللہ نے نام رکھا صدیق. حضور فرماتے ہیں کہ صدیق نام اللہ نے آ کر بھیجا. اگر میں نے دعویٰ اعلان نبوت کیا تو صدیق نے سب سے پہلے کہا آمنا وصدقنا. اگر میں نے اعلان معراج کیا تو صدیق نے سب سے پہلے کہا کہ آمنا وصدقنا. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں معراج سے واپس آیا تو جبریل امین سے میں نے قریب مکے قریب آ کے پوچھا، میں نے کہا جبریل لوگ میری اس بات کو مانیں گے کہ ایک رات میں نے اتنا صبر کر لیا؟ تو جبریل کہتے ہیں کہ تیرے یار اور اپنے صدیق کا خطاب دیا ہے پہلے وہ مانے گا. صدیق اور صدیق اکبر کا مقام کیا تھا؟ اب صدیق اکبر کا مقام یہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شان میں قرآن اتارا. اور کیسے اتارا کہ جناب حضرت بلال کو جب امیہ ظلم کر رہا تھا تپتی ریت پر لٹا کر ظلم کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے لات و عزا کو مان. حالانکہ وہ حضرت بلال پر اتنا اعتماد کرتا تھا کہ اپنے بتخانے کی چابیاں حضرت بلال کو اس نے دی ہوئی تھی اور وہ خیال کرتے تھے. لیکن جب یہ میں کہتا ہوں نا کہ کسی آنکھ کی کمال نہیں ہے، کسی دل کا کمال نہیں ہے. رب نے حضور کی محبت کے لیے دل بھی پسند کر کے رکھے ہیں اور حضور کی محبت کے لیے نگاہیں بھی مخصوص کر کے رکھے ہیں. اب جو چچا تھے قریب تھے وہ نہ مانے، ان کی آنکھ نہ پہچان سکی، ایک حبشی کی آنکھ پہچانی. اب وہ بت خانے میں سجدہ تو کرتے تھے مگر کہتے تھے اللہ میں سجدہ تجھے کر رہا ہوں. اس کے مالک تک خبر پہنچی، اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا، مار پیٹ شروع کر دی، اتنا ظلم کرنا شروع کر دیا کہ ایک دن جناب صدیق اکبر کا گزر ہوا. آپ نے فرمایا امیہ خدا کا خوف کر، اللہ سے ڈر، تو اس پر اتنا ظلم کرتا ہے. اس نے کہا یہ تو نے اسے خراب کیا ہوا ہے، یہ تمہاری وجہ سے یہ خراب ہوا ہے، ہمارے بتوں کو چھوڑ گیا ہے. نے کہا کہ میں تو خود تنگ ہوں اس سے، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں. صدیق
صدیق اکبر کے دل کی بات کی کلی کھل گئی. تجھے کیا پتا اس ہیرے کی قدر کیا ہے؟ تجھے کیا پتا اس ہیرے کی قدر کیا ہے؟ کتنے میں بیچنا ہے؟ میں خریدنا چاہتا ہوں. روایت میں ہے کہ ایک سفید نصرانی غلام، ایک سفید نصرانی غلام، یعنی سفید غلام گورا چٹا مہنگا تھا، آپ حبشی تھے، آپ کا ریٹ کم تھا، تو آپ نے ایک سفید نصرانی غلام اور 10 دینار آپ نے عطا کیے اور بلال کو خرید لیا. جب بلال کو خریدا نا تو امیہ کہنے لگا بڑا تاجر بنا پھرتا ہے صدیق، ابو بکر بڑا تاجر بنا پھرتا ہے، تو 1 درہم میں بھی مانگتا نا تو میں اسے دے دیتا. انہوں نے تو بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا. صدیق اکبر مسکرا کے بولے فرمایا تجھے کیا پتا اگر تو اس کے بدلے پوری دولت بھی صدیق مانگتا تو میں اسے دے دیتا. گھاٹے میں دور آئے کہ تمہیں مانگے ہی چھوڑا ہے. اگر تو مانگتا کہ صدیق اپنی پوری دولت دے تو میں پوری دولت قربان کر کے اسے لے جاتا. تجھے کیا پتا محمد کے غلاموں کا مقام کیا، تجھے کیا پتا نبی کے نوکروں کا مقام کیا ہے. اب سامنے آپ نے حضرت بلال کو جب قیمت لا کر کھڑا کیا، آپ نے اپنے کپڑے سے اس کا بدن جھاڑا. نبی کے نوکروں پہ قربان تھا. آپ نے بدن جھاڑا، مٹی اتاری اور مٹی اتار کے نیا لباس پہنایا. حضرت بلال کو اس کے سامنے فرمایا